الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظہر العجائب والغرائب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ۔ خواتین و حضرات، ماہ سیام کی 21 تاریخ اسلامی تاریخ کی ایک وہ اندوہناک باب ہے جب شہنشاہ کائنات جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور شہنشاہ ولایت سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی شہادت عظمیٰ کا المناک سانحہ پیش آیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی مقدس اور مبارک زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا تاریخ کی گہرائی میں جانا ہے۔ ان کی زندگی کو ہم قرآن مجید کی آیات مقدسہ کے تناظر میں بھی سمجھ سکتے ہیں، رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پس منظر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد تاریخ اور حقائق اور واقعات کی روشنی میں حضرت شیر خدا داماد مصطفیٰ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی عظیم اور جامع شخصیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم سب واقف ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، تحریک اسلامی کی بنیاد ڈالی جانے لگی، تو چونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ بچپن سے ہی رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت اور تربیت میں رہے، 9-10 سال کی عمر تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت پیش کی، تو تمام محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر کلمے کو تسلیم کیا، پڑھا، اور اس طرح سے بچوں میں اور نئی نسل میں اسلامی دعوت کی راہ ہموار ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی روز اول سے اور جب تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فروز رہے، ان کی بنفس نفیس تربیت فرماتے رہے۔ علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی ایک منفرد ذات اور شخصیت ہے کہ کسیرا میسر نشد این سعادت، دنیا میں کسی فرد بشر کو یہ سعادت میسر نہیں ہوئی، کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، جن کی پیدائش اور ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو، دنیا کی مقدس ترین جگہ، اللہ کی پرستش کی اہم ترین جگہ یعنی خانہ کعبہ، وہاں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی ولادت ہوئی، اور شہادت کا جب ان کو مقام ملا تو مسجد کے اندر، یعنی ولادت بھی مقدس مقام پہ اور شہادت بھی مقدس مقام پہ۔ ولادت اور شہادت، ان دو لفظوں پہ غور کیا جائے، اس درمیان میں ان کی خلافت، گویا کہ 3 ادوار ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے۔ اس پر اس مختصر سی نشست میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو وہ اعزاز اور مقام حاصل ہے جو خلفائے راشدین کو، چہار یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عین شباب اور جوانی میں اپنی چھوٹی صاحبزادی سید کائنات، جنت کی خواتین کے سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا، اور دنیا جانتی ہے کہ آج جہاں جہاں سادات کی نسل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں جو اولاد دنیا میں رہی وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ذات ہے، تو حضرت فاطمۃ الزہرا سے ہی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آگے بڑھا، اور یہ شرف اور سعادت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو آپ حضرت خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں۔ 2 آپ کے مشہور صاحبزادے سیدنا حضرت حسن
امام مجتبی اور سیدنا حضرت امام حسین شہزادہ مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی زندگی انتہائی سادگی کا مرقع، جفاکشی، محنت، مشقت، اور اس طرح سے ان کی زندگی کی اٹھان ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جب انہوں نے اختیار کیا تو تا دم آخر جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز رہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں تاریخ میں آتا ہے یا ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا ہو۔ ہر مرحلے پر ہجرت کی اگر بات کریں، ایک طرف ہجرت کے مرحلے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق سفر ہیں، آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مکی زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گو کہ کفار مکہ کا شدید اختلاف، سب جان کے دشمن، آپ کانٹوں کی طرح کھٹکتے تھے دشمنان اسلام کی نگاہوں میں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام اہل مکہ کے نزدیک آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، راست باز ہیں، کردار و گفتار کے غازی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ مکے کے انتہائی دشمنی کے باوجود اپنی جمع پوجی، اپنا سرمایہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الامین کے پاس امانت رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اب ہجرت کی رات صورتحال ایسی بنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کفار مکہ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، شاہت الوجوہ پڑھ کر، اللہ کے اشارے سے، حکم سے اب گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے حضرت علی کو پابند کیا کہ آپ میرے بستر پر آرام کریں گے، اور مقصد یہ ہے کہ صبح جب میں یہاں سے جا چکا ہوں گا تو کفار مکہ کی جو امانت میرے پاس رہی ہے، جس کا جو کچھ ہے، اسے اسی طرح سے پوری دیانتداری کے ساتھ واپس کرنا ہے۔ کہیں کل کو خدا نخواستہ کفار مکہ یہ انگلی نہ اٹھا سکیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یہاں سے چلے گئے اور ہمارا مال، جمع پونجی، جو کچھ ہم نے ان کے پاس امانت رکھا تھا، سب لے کر چمپت ہو گئے۔ یہ کردار کی بات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو پابند کیا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بستر پر، جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کانٹوں کا بستر ہے، دشمن نے بالکل محاصرہ کر رکھا ہے، پاؤ پھٹنے کی غالباً دیر ہے، یک بیک کفار مکہ کی جو پلاننگ تھی، ان کا جو پروگرام تھا کہ مشترکہ طور اور متحد طور حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ خاکم بدہن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، تقدیر کے فیصلے، اللہ کے آگے کس کی چلتی ہے؟ کفار مکہ کے سارے عزائم ناکام ہوئے۔ صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا، سخت وہ اپنی جگہ وہ چراغ پا ہوئے، ناراض ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو پکڑ کر پوچھا کہ حضرت محمد کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، اور یہ حقیقت ہے، انہیں اب کہاں معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، کدھر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی ذات ایک مینار نور ہے۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ ساتھ دیا، اور ہر مرحلے پر جب بھی اسلام پر، تحریک اسلام پر کوئی نازک وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سینہ سپر ہو گئے، چاہے وہ بدر کا مرحلہ ہو، احد کا مرحلہ ہو، خندق کا مرحلہ ہو، خیبر کا مرحلہ ہو، یا فتح مکہ کا معاملہ ہو، ہر مرحلے پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک طرف میں دشمن پر یلغار کرتا تھا اور دوسری طرف بے قراری رہتی تھی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کروں، چونکہ عشق اور محبت اور جو تعلق آپ کو ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، ایک تو قریب ترین رشتہ ہے، کزین ہیں آپ، چچا زاد بھائی ہیں، دوسرے داماد بھی ہیں، اور تیسرے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو اسلامی رشتہ ہے اخوت کا، محبت کا۔ چنانچہ ہم سب واقف ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کی ہے تو وہاں آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین میں مواخات کرائی،
یعنی ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی دونوں کا آپس میں بھائی بنا دیا تاکہ وہ دنیاوی معاملات میں اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں، کاروبار، تجارت، معاش، زندگی کی سرگرمیاں مل جل کر اکٹھے لے کر آگے چلیں۔ ایک انصار ایک مہاجر، یہ اخوت کا رشتہ مستحکم کیا گیا مدینہ آ کر۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو خود مہاجر ہیں، ان کا کسی انصار کے ساتھ آپ نے اخوت نہیں کرائی، ان کے انصار بھائی کے ساتھ دوستی نہیں کرائی، بلکہ خود فرمایا کہ میں خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا بھائی ہوں، آپس میں ان کے ساتھ اخوت کی۔ اس سے بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی انفرادی خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو کتنا ان سے تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے، تشریف لے گئے ہیں اللہ کے نظام اور تقدیر تکوینی کے مطابق، تو آپ کو جب غسل دیا گیا ہے آخری مرحلے پر، یہ سعادت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، یہ تین خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار غسل دیا ہے اور گنبد خضرا جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، مزار مقدس تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، اور ہر پہلو اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہو، اور اس میں جو اسباق ہیں، اس میں جو ہم سبوں کے لیے نصیحتیں ہیں، اور ان کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے جو ہدایات ہیں اور جو رہنمائی ہے، آج حالات کا، وقت کا تقاضا ہے کہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر قریبی تعلق اور شدت قربت ہے، اتنی محبت ہے کہ جب حدیبیہ کا مرحلہ آتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب صلح نامہ لکھوایا گیا اور جس پر بحث ہونے لگی، پھر یہ تھا صلح نامہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار مکہ کے جو لیڈر تھے اس وقت، سہل ابن سعد وغیرہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے اعتراض کیا کہ اسی پر تو ہمارا اختلاف ہے، ہم حضرت محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر حضرت محمد کو اللہ کا رسول لکھا جائے تو پھر جھگڑا کس بات کا، لڑائی کس بات کی؟ تو رسول اللہ جو لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ، اسے کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ اس مرحلے پر کاتب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ تھے، خود یہ کاتب وحی بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام چونکہ بظاہر امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، گو کہ دنیا اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی تھے وہ امی مگر سب سے عالم، نبی تھے وہ امی مگر سب سے عالم، دو عالم سے زیادہ خدا سے فقط کم، تمام علوم اولین و آخرین حضرت حق جل مجدہ نے جناب پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، لیکن اس کے باوجود آپ بظاہر امی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے آپ نے فرمایا کہ جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اسے مٹا دو، اسے کاٹ دو اور محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اس مرحلے پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے جذبات اور ان کی عشق اور وارفتگی کا اندازہ کریں۔ انہوں نے اسی وقت قلم اور کاغذ نیچے رکھ دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اسی نام کی بنیاد پر سب کچھ چھوڑا ہے، محمد رسول اللہ کو میں اپنے ہاتھ سے قلم زن نہیں کر سکتا، کاٹ نہیں سکتا۔ یہ انتہائی محبت اور تعلق کی بات ہے۔ اللہ تعالی حضرت شیر خدا کے درجات بلند سے بلند فرمائے، اور ہم سب کا حشر کل میدان محشر میں حضرت شیر خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مرحلہ وہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اپنا کردار ادا کیا، پھر اس کے بعد ہجرت کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے، بدر کا مرحلہ آتا ہے، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، حق و باطل کی پہلی معرکہ آرائی، اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مجاہدانہ کردار وہ ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد جنگ خیبر ہے، اس سے قبل جنگ احد ہے، اس میں آپ کے کارنامے، پھر جنگ خندق ہے، اس میں آپ کی کارستانی، پھر اس کے بعد خیبر کا مرحلہ آتا ہے تو فاتح خیبر کے نام سے آپ مشہور ہیں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبارک ہاتھوں سے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول
سخت پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ رسول سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ مراد تھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، فاتح خیبر ان کا لقب۔ چونکہ تفصیل کا زیادہ موقع نہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ہمارے معزز ناظرین اور سامعین خود بھی مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی جو شجاعت ہے، جو بہادری ہے، جو رول ان کا اسلامی تاریخ میں ہے اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں ہے، اسلام کی دعوت میں ہے، خلفائے راشدین میں تنہا ان کا وہ مقام ہے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار خصوصیت سے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ پیغمبر تھے، ہارون بھی پیغمبر تھے، میں پیغمبر ہوں اور آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ یعنی اس سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی عظمت کو بھی ذہن نشیں کرانا ہے۔ اور علاوہ ازیں قرآن و حدیث میں جو آپ کے فضائل و مناقب ہیں، اس حوالے سے میں صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مرحلے پر ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ظاہر ہے کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے، انٹر ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں محققین لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم کا سرچشمہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ یعنی اسی راستے سے آپ علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی بے نفسی، ان کا خلوص، ان کا کردار، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ دشمن سے سامنا ہے اور دشمن نے چاہا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کرے، لیکن شیر خدا ہیں آپ، بازی پلٹ گئی، آپ خود دشمن پر قابو پا گئے اور دشمن پر حملہ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جب دشمن یہود ہے، اس نے دیکھا کہ بچتی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس نے فوراً مبارک چہرے پہ تھوکنا شروع کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، اس نے عرض کی کہ عجیب بات ہے، آپ تو بالکل مجھ پر قابو پا چکے تھے، مجھے اب قتل کرنا تھا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں اگر اس حال میں ہوتا تو کہاں چھوڑتا آپ کو۔ سبحان اللہ، کردار دیکھیں، خلوص اور للہیت دیکھیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں جو قتل کر رہا تھا یا مار رہا تھا، اللہ کی رضا کی خاطر، جب میں نے تم پر پوری طرح سے کنٹرول کر لیا اور چاہ رہا تھا کہ تمہیں قتل کروں، تم نے جو مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو میں انتقاماً قتل کرتا، غصے کے بدلے میں قتل کرتا، اور یہ کام اللہ کے رضا کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بات جب اس دشمن نے سنی، یہود نے سنی، اس نے فوراً توبہ کی، کہا کہ اگر یہ اسلام ہے اور اسلامی کردار کے حامل آپ جیسی شخصیات ہیں تو مجھے فوراً کلمہ پڑھایا جائے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بہرکیف ان کا پورا دور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تقریباً 2.25 سال، 2.5 سال۔ اس کے بعد خلافت فاروقی ہے، 10.5 سال، 11 سال۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہہ کا دور ہے، 10-11 سال، 12 سال۔ ان تمام ایام میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانثاروں کا ساتھ دیا، اور جب آپ کا مرحلہ آیا خلافت کا، حالات چل ہی رہے تھے ٹھیک، لیکن جنگ جمل کے بعد دشمنوں نے اس طرح سازش کی، اسلام دشمن قوتوں نے، صہیونی طاقتوں نے، کہ خلیفہ اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، داماد اور پوری اسلامی خلافت کے سربراہ کو کسی نہ کسی بہانے منظر سے ہٹایا جائے۔ یہ سازش ہوئی، اور پھر عمر بن بکر تمیمی اور برق ابن تمیمی نے، ان دونوں نے کوشش کی کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں، اور عبد الرحمن بن ملجم مرادی بدبخت نے سازش میں حصہ ہو کر یہ بیڑا اٹھایا کہ میں حضرت شیر خدا داماد مصطفیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو شہید کروں گا۔ وہ سازش ہوئی، اور پھر عین نماز کی حالت میں جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، نماز کے لیے لوگوں کو جگانے کے لیے، فجر کا وقت ہے، دشمن نے سازش کر کے آپ پر حملہ کیا، شدید زخمی کر دیا۔ 3 دن تک مسلسل آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے، بے قراری کے عالم میں رہے،
لیکن ایسے عالم میں بھی آپ نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت کی کہ میرا جو قاتل ہے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ غور کیا جائے، اسلامی خلافت کا سربراہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابی، آقا علیہ السلام کے چھوٹے داماد، فرزند نسبتی، شہزادہ حسن اور حسین کے والد گرامی، خاتون جنت کے شوہر نامدار، پورے عالم اسلام میں ایک انقلاب ہے، اور پوری دنیا چاہتی ہے کہ کافر قاتل کو کافر کردار تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ جہاں سازشیں رچائی گئی ہیں اسے بالکل بے نقاب کیا جائے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے ملت اسلامیہ کے مفاد میں جو ایک روشن مثال قائم کی، صاحبزادوں کو وصیت کی کہ قاتل سے میں خود نمٹوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو اسے بھی نارمل حالات میں قتل کیا جائے، اور نہ اس کی لاش کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی مزید اور ظلم اور جبر کا معاملہ ہو، بلکہ صرف قتل کے بدلے قتل، اس کو کافر کردار تک پہنچاؤ۔ تو بہر کیف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی شہادت کا سانحہ اتنا بڑا سانحہ ہے جس کے بعد پھر عالم اسلام منتشر ہو گیا، اور آج صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ آخر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جیسی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملت اسلامیہ سے ہی عرض کرنا چاہوں گا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ میں نے عرض کیا ان کی ولادت بھی عظیم الشان، ان کی خلافت بھی بے مثال، اور ان کی شہادت بھی لامثال۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے نقش قدم پر چلنے، ان کی تعلیمات، ہدایات، خاص طور سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے جو ملفوظات ہیں، ان کے ارشادات ہیں، اور ان کی جو ہدایات ہیں کتابی صورت میں، عظیم ذخیرہ ہے، ایک ذخیرۃ الملوک اسے کہہ لیں آپ، یعنی ذخیرۃ العلوم کہہ لیں اسے، جو بھی نام اس کو آپ دینا چاہیں۔ اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے جو خطبات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو ملفوظات ہیں، ان کو مطالعہ کرنے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔